دوستو، پاکستان میں قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مجھے بلا کر کہا گیا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف انکوائری کریں، یہ بشیر میمن کا کہنا ہے جو کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے انکشاف کیا کہ مجھے بلا کر کہا گیا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف انکوائری کریں۔ میں نے کہا کہ میرے ٹی آر اوز میں یہ نہیں آتا، پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، ہم غیر قانونی کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک جج کے خلاف۔ وزیر اعظم نے عمران خان نے یعنی کہ بشیر میمن کو کہا کہ محمد بن سلمان جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ سعودی عرب میں بادشاہ ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان میں صرف گرفتار کرنا نہیں ہوتا، جرم بھی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ آصف زرداری پر غداری کا کیس یہ خواجہ آصف پر غداری کا کیس بنانا چاہتے تھے، نون لیگ کا جو رہنما ہیں ان کے اوپر۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس پہ لایا گیا، جہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ آپ قابل افسر ہیں، کام شروع کریں، ہمت کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے، تو شہزاد اکبر کے کمرے میں گئے تو کہا گیا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے اور انکوائری کرنی ہے۔ وہاں سے میں اعظم خان اور شہزاد اکبر تینوں فروغ نسیم کے آفس گئے، جہاں ڈاکٹر اشفاق بھی موجود تھے۔ او ای سی ڈی کا ڈیٹا ڈاکٹر اشفاق کے پاس تھا، ہم فروغ نسیم کے آفس گئے، وہ بھی کنوینس تھے کہ ایف آئی اے یہ کیس بنائے۔ میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف انکوائری ایف آئی اے کا نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ٹی آر اوز میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر اور آپ مل کر انکوائری کرو، جسے میں نے مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ کا جج ایک آرڈر سے مجھے عہدے سے ہٹا سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے سپریم کورٹ کے جج تک میں انکوائری نہیں کر سکتا۔ پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، وہ غیر قانونی کام اور وہ بھی ایک جج کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ بشیر میمن نے بتایا کہ فروغ نسیم جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا کیس کرنا آپ کا مینڈیٹ ہے۔ میرا موقف تھا کہ حکومت کے کہنے پر جج کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس نہیں کر سکتی، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہمیں کیس کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا موقف درست ہے، پاکستان میں آئین اور سپریم کورٹ ہے، بحیثیت پولیس افسر تجربہ ہے کہ عدلیہ کے رولز ریگولیشن میں ہم نہیں جا سکتے۔ میرا اختیار ہی نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ اپنے ٹی او آر سے آگے بڑھ جاؤں۔ ڈاکٹر اشفاق کا خیال تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کریں۔ میں نے انہیں سمجھایا بھی کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اوپن انکوائری کروا لیں۔ شہزاد اکبر نے ایک مہینے میں بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کی فیملی کی ٹریولنگ ہسٹری کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک جان نہیں چھوڑی، ایسا مت کریں۔ وزیر اعظم کی مجھ سے ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ بشیر میمن نے بتایا کہ میں نے ریٹائرمنٹ سے 15 دن پہلے نوکری سے استعفیٰ دیا تھا، مجھے غلط او ایس ڈی بنایا گیا تھا، حالانکہ 15 دن پہلے ٹرانسفر بھی نہیں کیا جاتا۔ مجھے پتہ تھا کہ میرا نقصان ہوگا، اس کے باوجود استعفیٰ دیا۔ بشیر میمن نے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، کیپٹن صدر اور سلمان شہباز کے خلاف کیس بنانے کے لیے زیادہ زور تھا۔ مریم نواز کے خلاف ایجوکیشن ریفارمز پر انکوائری کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا چٹھی لکھ دیں، مگر وہ چٹھی نہیں آئی۔ جج ویڈیو اسکینڈل میں مریم نواز کی پریس کانفرنس پر بھی دہشت گردی کا کیس بنانے کے لیے کہا گیا۔ میری آخری سروس تھی، پہلے بھی کبھی نہیں گھبرایا، اب کیوں گھبراتا؟ میں کیریئر کا اپنا عروج دیکھ چکا تھا، اس پر پہنچ چکا تھا، مجھے توسیع کی ضرورت نہیں تھی۔ نون لیگ کے لیے میرے دل میں صاف کارنر کیوں ہوگا؟ نون لیگ نے مجھے کوئی فیور دیا، مجھے سینیرٹی پر گریڈ ملا۔ مسلم لیگ نون والے مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، میں نے پنجاب میں آج تک نوکری نہیں کی۔ نواز شریف سے بحیثیت وزیر اعظم ایئرپورٹ پر پروٹوکول میں ملاقاتیں۔ بشیر میمن کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کا مینڈیٹ نہیں تھا، ایف آئی اے کا مینڈیٹ وفاقی حکومت اور بینکنگ کرائمز ہوتا ہے۔ انہیں بتایا کہ یہ صوبائی اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ ہے، ان سے کیس کروا لیں۔ نیب صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے کیس کر سکتا ہے، اس لیے نیب سے کیس کروا لیے۔ چیف سیکرٹری وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ میں نے نیب سے کہا اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا، اس سے وفاداری کہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ محمد بن سلمان کسی کو جو کہتا ہے اس کا کوئی سرکاری محکمہ سے منع نہیں کرتا، تم ہر بات میں کہتے ہو آئین قانون یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا سعودی عرب میں بادشاہ ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، صرف گرفتار نہیں کرنا، عدالت میں جرم بھی ثابت کرنا ہے۔ ہمیں دستاویز چاہیے ہوتی ہیں، ثبوت چاہیے ہوتا ہے،
हम 14 रोज़ से ज़्यादा का रिमांड नहीं ले सकते। वो चाह रहे थे कि वो जो कह दें वही कानून हो जाए, किसी के कहने से कोई भी चीज़ कानून नहीं बन जाती। अदालत कोई हुक्म दे तो इस पर अमल दरामद करना होता। बशीर मोहम्मद ने कहा कि ज़्यादातर जोर नून लीग के रहनुमाओं खुर्शीद शाह, मरियम औरंगज़ेब, नफीसा शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, असफद यादवरी, अमीर मकाम और साबिक़ चीफ जस्टिस के बेटे अरसान इफ्तिखार के ख़िलाफ़ केस बनाने के लिए था। इनका हर चीज़ पर मौक़िफ़ था कि अपोजिशन को छोड़ना नहीं है। ये ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहते थे। दोस्तों, ये बशीर मेमन जो साबिक़ DG FIA है और उसने मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ उसके हुकूमत के ऐन शबाब के दौर पर यह बयान दिया है। मरियम नवाज़ के लिए भी वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़िलहाल इस बात पर पकड़ लो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अरशद मलिक को के पर इल्ज़ाम लगाया है, टेरराइज़ कर दिया। और मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पैमरा का कानून लागू हो सकता है। सोशल मीडिया पर फर्स्ट लेडी की तस्वीर शायर होने पर मरियम नवाज़ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा करने के लिए कहा गया। मैंने कहा यह दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता, इस पर बदमज़गी हुई। बशीर मेमन का कहना था कि मैंने रिटायरमेंट से पहले उम्रे पर जाने के लिए छुट्टी ली थी। वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले मुझे बुला लिया कि अहम बात होगी। बात इस पर हुई कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ़ पर कुछ नहीं किया। आरफ नकवी पर बात हुई तो मैंने कहा कि आरफ नकवी के पास मुल्क के पैसे हैं। हमने आरफ नकवी पर 87 अरब रुपये साबित किए थे। ये सुई सदरन गैस के पैसे थे जो आरफ नकवी नहीं दे रहा था। वज़ीर आज़म ने पहले भी 3-4 दफ़ा मुझे कह चुके थे कि तुमने एक कंपनी को तबाह कर दिया। इस दिन तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। मैंने कहा पैसे आरफ नकवी ने खाए हैं, आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? तो कहने लगे तुम्हें पता है वो मेरा दोस्त है, किसी अदालती फोरम पर या इंक्वायरी में तमाम हालात व वाक़यात पर अपना वर्शन देने के लिए तैयार हो। बशीर मेमन का कहना है कि मैं किसी भी इंक्वायरी पे, किसी भी फोरम में ये सारी बातें कर सकता हूँ। मैं कानून पसंद शहरी हूँ। दोस्तों, ये सूरत हाल है कि साबिक़ DG FIA ये कह रहा है कि मुझ पर सख्ती की गई। कहा गया कि नून लीग के ख़िलाफ़ और जनाब काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है ना तुम केसेस बनाओ। अभी कुछ दिन पहले काजी फैज़ ईसा साहब का केस भी हमारे सामने था जो उनके हक़ में हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।